بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام ملک کی ایک بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں اسلام دشمن، پاکستان دشمن اور عوام دشمن حکومت کے خلاف تحریک چلا کر پاکستان کو اس ناجائز حکومت سے نجات دلائی اور بیرونی ایجنٹوں کو ان کے مقاصد میں ناکام کیا، اور پاکستان کی دھرتی پر یہ ثابت کیا کہ ہم کسی بھی غیر ملکی ایجنٹوں کو اور ان کے ایجنڈوں کو یہاں پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب میں بھی ایک تحریک بن کر ابھری، اور اب 2024 کے الیکشن میں پنجاب کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام اپنا ایک سیاسی قد کاٹ بنانے جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ضلع بکھر میں امیدوار نامزد کیے گئے، جس میں یہاں NA 92 پر اور PP 92 پر مجھے نامزد کیا گیا، اور PP 91 پر وقار احمد طاہر صاحب اور PP 93 پر مولانا اقبال صاحب کو نامزد کیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب جو اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں ان کا نہایت ممنون ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے مشورے کے ساتھ وہ ہماری حمایت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والا الیکشن دینی جماعتوں کے لیے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے لیے پنجاب میں اور خاص طور پر اس بکھر میں نیک شگون ثابت ہوگا، اور جو ہے دینی قوتوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے مولانا محمد صفی اللہ صاحب کے حق میں، خود ہم الیکشن لڑنے کا پہلے اعلان کر چکے تھے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک ہو کر کے آئیں، کیونکہ 2013 کے الیکشن میں ہم نے مقابلے میں الیکشن لڑا، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ عوام میں یہ بات تھی کہ یہ دونوں حضرات اکٹھے ہو کے آئیں تو فائدہ ہوگا۔ ہماری جد و جہد کوشش وہ ہوتی ہے صرف اور صرف مذہب کے لیے، مسلک کے لیے۔ مولانا صفی اللہ صاحب کیونکہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے بھی الحمدللہ ہمارے ہاں قابل قدر ہیں۔ یہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی افواہیں یہ جدا جدا ہیں، ہم جدا جدا پہلے نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم الیکشن لڑ کے دکھلائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش پہلے کی طرح نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید مولوی صاحب ووٹ لیں گے یا نہیں لیں گے، الیکشن لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے۔ انشاءاللہ اس وقت ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم بڑوں سے، جاگیرداروں سے بھی بڑھ کر کے الیکشن لڑیں، اور میں اپنے متعلقین، اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر میں پھیل جائیں، مولانا صفی اللہ صاحب کی کمپین چلائیں، اور اخلاص کے ساتھ
पूरी तावानाइयाँ खर्च करें और इलेक्शन लड़ के इन बड़े लोगों को दिखलाएं कि उलमाए किराम इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट हमारा होता है, और जागीरदार जब वोट ले के चले जाते हैं फिर वो उनकी खैर खई आवाम से नहीं होती, उनके अपने मफादात होते हैं। हमारी जो पूरी कोशिश काविश जद्दोजहद वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खैर खई है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इत्तेहाद इत्तेफाक है, हम इकट्ठे इंशाअल्लाह किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील हैदर है, मैं बशीर एपिक से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बतौर जमीयत उलमाए इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव होने के आप भी अब तक जो इलेक्शन के हवाले से काम हो रहा है हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर, जो इदारे काम जिस तरह से कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जो कह रही हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर, कागज़ात नामजदगी हो, गिरफ्तारियाँ हों, मुकदमात हों या कंपेन वगैरह के हवाले से हो। तो जमीयत उलमाए इस्लाम क्या सोचती है इस वाले से, उनके बारे में उनका क्या मानना है कि वो मुतमईन हैं जो सिलसिला अब तक चल रहा है कि इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियाँ थी, जो काम है वो ठीक तरीके से चल रहा है, जमीयत उलमाए इस्लाम को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, जमीयत उलमाए इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर फिर उन्हीं लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है फिर उनको प्रमोट करने की कोशिशें की जा रही हैं, और नए और तरीक़ों से कोशिश की जा रही है। इसलिए जिन लोगों ने मुल्क तबाह किया है और इस हमारी तहज़ीब व तमद्दुन को तबाह करने की कोशिश की है, हमारे नौजवानों को अखलाक़ी एतबार से तबाह करने की कोशिश की है, तो फिर उनको प्रमोट करने की कोशिश ये हम बता देना चाहते हैं कि ये कोशिश नाकाम होगी और उन लोगों को इस चीज़ से बाज रहना चाहिए। इलेक्शन का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, आवाम को पूरी आज़ादी देनी चाहिए, और आवाम जिसको भी मुंतखब करें वो उनका हक है। मौलाना साहब, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि आप दोनों जमातें इकट्ठे होकर इस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे। क्या ये बेहतर ना होता कि जितनी दीनी जमातें होती तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके कायद हैं, तो एक सबसे मुशावरत करके दीनी जमात के ऊपर एक ही कैंडिडेट लेके आते और हर किसी का अलग कैंडिडेट ना होता? देखिए, हमने अपने यहाँ ज़िला के अंदर कोशिश की है तमाम जितनी भी दीनी जमातें हैं उनको साथ मिलाने की, ताकि हम एक क़ुव्वत बनकर जो है सामने आएँ। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हक़ानी साहब भी इसमें, उनकी कोशिशें भी शामिल हैं, और हम यानी राह हक़ पार्टी या अहले सुन्नत वल जमात और जमीयत उलमाए इस्लाम तो यकजा हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन पार्टियों के सामने भी ये एक बात आएगी तो हमें तवक्को है कि वो हजरात भी ज़रूर इस तरफ सोचें। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि इस वक्त जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपकी जमात से मुतल्लिक़ है, तो क्या ये मुशावरत नहीं हो सकती थी कि जो आजकल हमारे यहाँ कम अज़ कम ज़िला बकर में वडेरा आइज़म है, सरदारों का एक निज़ाम पर, इन लोगों से मिलकर कोई ऐसा कैंडिडेट लाया जाता ताकि आपको एक जीत की तरफ एक उम्मीद आप होते? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके अपने कुछ जो यहाँ पर वडेरे हैं और सियासत के अंदर शुरू से चले आ रहे हैं, उनके अपनी कुछ मखसूस तरजीहात होती हैं। तो हमने कोशिश ज़रूर की, इस सतह पर भी हमने कोशिश की है, लेकिन वो उनकी अपनी तरजीहात हैं, तो वो अपनी तरजीहात पर चलें, हम अपने तरीके पर चलेंगे, और इंशाअल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम जो है बखर को एक नया सरप्राइज़ देगी ज़रूर, इंशाअल्लाह करीम देगी। आपके बकर के बताएं कि आपके बकर के इस 5 हल्कों में आपके जो उम्मीदवार हैं जिनके इलेक्शन मुहिम के हवाले से आपने आप जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवारान NA-92 की जो तमाम सीटें हैं सिर्फ उस पर हैं। NA-91 के जो तमाम नशिस्तें उस पर हमने उम्मीदवार हम नहीं लाए। तो और हमारी इलेक्शन मुहिम जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर अंदाज से चल रही है, और हम इंशाअल्लाह हमें बहुत तवक्को है कि इस बार बकर की आवाम देखेंगे कि जमीयत उलमाए इस्लाम अपने तमाम साथियों के ताउन के साथ
دوستوں کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ایک بڑی قوت بن کر ابھرے. PP 91 سے بھی آپ کے امیدوار وقار زید صاحب امیدوار ہیں جو الیکشن میں ابھی آپ نے کہا کہ ہم صرف ہمارا فوکس 92 پہ ہے، تو کیا 91 پہ اور 90 پہ بھی کیا پوزیشن ہوگی؟ نہیں، فوکس ابھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم پورے حلقے پر 92 NA کی بات کر رہا ہوں کہ 92 NA کی جتنی بھی نشستیں ہیں وہ اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر نتائج دیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ پھر نئے سرے سے کسی کو لایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کوشش کر کے تحریک انصاف کے خلاف ایک جہاد کیا اور سب اکٹھی ہو گئی جماعتیں. تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ پھر کسی اور کو کس کو لایا جا رہا ہے جس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ شاید فیئر نہ ہو؟ میرے خیال میں یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کس کو لایا جا رہا ہے یا نہیں لایا جا رہا ہے. جو بھی ہے تو یہ حالات سب کے سب آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے. ہمارا مطالبہ تو یہی ہے، الیکشن عوام کا حق ہے اور عوام کو اس میں پوری آزادی ہونی چاہیے. یہ موجودہ الیکشن کو کیا آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شفافیت نظر آ رہی ہے یا سلیکشن کی نظر یا اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں ابھی؟ دیکھیں اس میں تو میرے خیال میں آپ بھی سے باخبر ہیں، جیسے تو کوئی چیز آج تک ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو وہی بات دونوں نے کی، آپ نے دوسرے الفاظ میں سوال کیا ہے. تو آپ دیکھیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں. تیسرے دھڑے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے حبیب اللہ نوانی ہو گیا اور دوسرا نصر اللہ ہو گیا، ان کے ساتھ مل کے آپ تیسرا دھڑا بتا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت؟ دھڑا تو ہم ضرور بنا رہے ہیں، کوشش ہماری ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے کوشش ہماری ہے کہ دھڑا بنائیں. لیکن اس میں جو ہے NA پر بھی اور PP 92 پر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ خود ہی ہوں گا اور باقی جو ہیں ان کے وہاں پر کوشش کریں گے کہ دوسرے امیدواران سے ہماری بات ہو. ایک لیکن جماعت اس میں میرے خیال میں نعمانی کا لفظ نہیں ہوگا. ایک جماعت کی جو ہے کارکن ہیں یا امیدوار ہیں، ان کے تمام کے کاغذات اس وقت تک زیادہ تر مسترد کیے جا رہے ہیں. اگر انہیں اس جماعت کو، وہ ایک بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان کی، اگر انہیں بھی الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پھر فیئر الیکشن ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ کسی پارٹی کو خود پارٹی ثابت کرنا چاہیے. ہم تو سرے سے پہلے دن سے اس کو پارٹی ہی نہیں سمجھتے. وہ پارٹی نے ایک جمگٹھا تھا اور پاکستان کے خلاف ایک جمگٹھا تھا، اور جو بات میں پہلے کر چکا ہوں. تو میرے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں، کن بنیادوں پر کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں، یہ قانونی تقاضے ہوں گے یا جو بھی ہوں گا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ پھر بات وہی ہے کہ عوام کو بہرحال آزادی ملنی چاہیے. مولانا صاحب، یہ بڑے جو یہاں پہ الیکشن لڑنے والے سابقہ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ ان کے اپنی ہی سسٹم ہوتا ہے کہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو ہر دفعہ آپ کے پاس آ بھی جاتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، منت سماجت کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. کیا اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ لوگ؟ اس دفعہ ہم آپس میں مل چکے ہیں، انہیں بتا دیں. اپنے ووٹ سپورٹرز کو بھی کوئی میسج دے دیں، لوگ سن رہے ہیں. وہ میسج تو آپ قاضی صاحب نے دے دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اور ہمارے تمام کارکنان ورکر اور تمام دوست احباب جو ہے ہمارے مخلصین، ہم سب سے یہ اپیل بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے تمام ورکر اس کام پر لگ بھی چکے ہیں کہ نئے جذبے اور نئے امنگ کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور الیکشن کو ایک تحریک بنا کر جو ہے بکر میں انقلاب برپا کریں. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. Thank you.
وسلم